بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ اسپیشل کے ساتھ میں ہوں اروا فاصل۔ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے ایک ایسی شخصیت جو قابل ذکر ہے، میجر پیدا حسین، جو پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس سے 21 سال مسلسل اس پاک دردی کے لیے خدمات سر انجام دیے ہیں، اور بارڈر پہ چاہے وہ کشمیر ہو یا سیاچن ہو، اس پہ کھڑے ہو کر ہم لوگ کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے خدمت کیا ہے۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے وہ شخصیت جو 21 سال مسلسل پاکستان دشمن عناصر سے لڑے ہیں۔ تو آئے ہم چلتے اس کی طرف اور اس سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم میجر صاحب، 21 سال آپ کے گزر گئے پاکستان آرمی میں، تو یہ 21 سال کیسے گزر گئے؟ 21 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے، بالکل، اور بس یہی اس کو شارٹ کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ بس ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئے، ایک جذبے کے ساتھ گزریں۔ بندہ جوان ہوتا ہے، ہر قسم کے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو وہی اپنی ڈیوٹی اور جو ٹاسک ملا اس کو کوشش کی احسن طریقے سے کرنے کے، تو اسی طریقے سے اپنی نوکری کی، اور میٹرک کے بعد کمیشن لیا، 78 میں جوائن کیا، 82 میں ہماری پاسنگ آؤٹ ہوئی، اس کے بعد مختلف جگہوں پہ سرو کرتے ہوئے، تو بس اسی طرح ہمارے آرمی کے دن شب و روز گزرے، وہ کہ ایک اچھا تجربہ تھا، ایک اچھی وہ تھی، اور ابھی بھی جب ان دنوں کو بندہ بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو بہت حسین دن تھے جو جوانی کے، جو ہم نے فوج کو دیے اور فوج نے ہمیں موقع دیا کہ اس قوم کی خدمت کریں۔ میجر صاحب، لڑائیاں تو بہت ہوتی ہے، لیکن ایسی انوکھی لڑائیاں جو آپ ابھی تک بھی یاد رکھتے ہو، تو کیا آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو؟ کوئی ایسا بالکل ایسی تو لڑائی تو جب ہمارے وقت تھا تو کوئی ایسی ایکٹیو لڑائی تو نہیں ہوئی، بہرحال دشمن کے ساتھ کشمیر کے ادھر جب کھیل سیکٹر ایک جگہ ہے، وہاں جاتے ہوئے آتے ہوئے جو ہماری کانوائے پہ جس طرح فائرنگ ہوتی تھی، جو ہمارے ساتھ بندے شہید ہوئے ہیں وہ بھی یاد ہے ہمیں، وہ بھی ایک وقت تھا۔ میں بھی سوچ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا وقت مقرر نہیں تھا تو بچ گئے، اور جن کو اللہ نے شہادت دینی تھی، جن کا یہ رتبہ لکھا ہوا تھا، جن کو یہ اعزاز بخشنا تھا، وہ ان کے نصیب میں آیا، اور ہم اپنے آپ کو بدقسمتی سمجھیں گے کہ ہمیں وہ نہ ملا۔ بہرحال جو اللہ بندے کے لیے کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، تو وہی لائیو چیزیں، ایکٹیو لڑائی تو ہمارے ٹینیور میں، ہمارے وقت میں نہیں لڑی کہ جس کا میں آپ کو بتاؤں۔ بھئی یہ چھوٹے موٹے یہ مسئلے ہوتے ہیں، آرمی میں کافی پیش آئے ہیں۔ میجر صاحب، پاکستان کے نوجوان، خاص کر دشمن عناصر کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے کچھ نوجوان کو الٹا سائڈ پہ لے جا رہے، اور سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہا ہے پاکستان کے فوج کے خلاف، تو ان نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ میں کہتا ہوں وہ خاص قومیں، اور اسپیشلی پاکستان کی قوم کے وہ نوجوان بڑے بدقسمت ہوں گے جو اپنی فوج کے خلاف کوئی ایسے بندے کو سنیں گے بھی، اس لیے کہ آپ سوچیں کہ اگر آج یہ فوج نہ ہوتی، پاکستان ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اس کی حفاظت کہاں سے ہوتی؟ کوئی انڈین ہمارے کو حفاظت کرتا؟ افغانی جن کو ہم نے اتنا عرصہ اپنی زمین پہ پالا پوسا، ان کے بچے جو یہاں پہ جوان ہوئے، بڑے ہوئے، یہاں پہ تعلیم حاصل کی، وہ جو ہی بارڈر کراس کرتے ہیں ادھر جا کے پاکستان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پاکستان کو سب سے پہلے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پاک فوج ایک ایسے ادارہ ہے، ایک ایسا وہ ہے پاکستان کا قلعہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ عظیم ملک محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بدقسمت ہو گئے ہمارے وہ جوان، وہ لوگ کہ جو اس فوج کے بھی بدخواہ ہوں گے، یہ میں ان کو یہی کہوں گا کہ ان کی بدقسمتی بدنصیبی ہے اور کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین، یہ تھا میجر صاحب، اور میجر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور فی کے 31 کا ایک مضبوط امیدوار بھی ہے۔ تو راہ اسپیشل کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنے ہوسٹ اروا فاصل کو، ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔